حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے جنات کو آباد کیا، مگر ان کی سرکشی اور فساد کے باعث فرشتوں کے افواج بھیج کر انہیں سمندر بدر کر دیا گیا، اور اس طرح زمین کے اصل حقدار یعنی حضرت انسان کے آباد ہونے کی راہ آسان ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ اس قصے کی ابتدا اپنی اور فرشتوں کے مابین ہونے والے ایک مکالمے سے کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے جواب میں فرماتے ہیں کیا تو زمین میں ایسا نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر خنخناتی مٹی سے ایک پتلا بنایا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس بات کا حکم بھی دیا جاتا ہے جب میں اسے مکمل کر لوں اور سنوار لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ زمین سے مٹی لاؤ۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حضرت میکائیل علیہ السلام گئے، مگر زمین ان سے کہتی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں سے کچھ کم کرے یا مجھے نقصان پہنچائے۔ دونوں آ کر اللہ پاک کو بتاتے ہیں۔ آخر میں حضرت اسرائیل جاتے ہیں اور زمین کے سوال کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے دیے ہوئے حکم کی بجاوری نہ کرو۔ پھر مختلف رنگوں کی مٹی لا کر حاضر کرتے ہیں۔ اس مختلف رنگوں کی مٹی سے انسان کی تخلیق دراصل ذات پات اور رنگوں قوم کی بنائی ہوئی اصولوں کی سخت نفی کرتی ہے اور اس بات کی کھلی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین تقوی والا وہ ہے، نہ کہ عظمی یا عربی روایت میں آیا ہے کہ وہ پتلا کافی عرصے تک بے جان پڑا رہا۔ ابلیس جب وہاں سے گزرتا تو اس سے مخاطب ہو کر کہتا کہ تم ایک عظیم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ پھر جب مسافر کائنات انسان کا حوالہ مکمل کر لیتے ہیں اور خاک کے پتلے میں روح ڈال دی جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر روح پھونک گئی تو آپ کو ہوش آتے ہی ایک چھینک آئی۔ فرشتوں نے آپ سے کہو الحمدللہ، اور آپ کے الحمدللہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر اللہ کا رحم ہوا۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرشتوں سے ملو۔ فرشتوں نے آپ کو دیکھ کر السلام علیکم کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم یہ آج سے تمہارے تسلیمات ہے۔ یوں تو اہم سبق بنی نوع انسان کو آفرینش پر ہی سکھا دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ جیسے ہی ابتدا میں ہی ایک ناخوشگوار کیفیت کا سامنا کرنا پڑا چھینک کی صورت میں، اسی طرح تمہاری زندگی میں ہر قسم کے مصائب آئیں گے، جس کے جواب میں صبر کے ساتھ اللہ کی ثنا اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح یہ بھی سکھایا گیا کہ باقی نیک کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ یہ شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ اے بنی آدم تم امن و سلامتی پھیلانے کے لیے بھیجے گئے ہو، اس لیے تمہاری ابتدائی کلمات ہمیشہ سلام پر مبنی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو شیعہ کے نام
سکھاتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے انہیں حاضر کر کے فرشتوں سے ان اشیاء کا نام پوچھتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں اے رب، اب تو پاک ہے، اس بارے میں ہمارا علم کچھ نہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جھٹ نام بتا دیتے ہیں۔ اب باری زالہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر سب کو حکم ہوتا ہے کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑو، اور تمام فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔